بات کر رہا ہوں ہماری ایک بہت ہی ینگ ٹیلنٹڈ جو سوشل میڈیا انفلوئنسر تھیں، جو کہ اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے اور بڑی چھوٹی قاتل گرفتار کر لیا گیا، ملزم کی شناخت ہو گئی۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ افسوسناک واقعہ اسلام آباد میں ثنا یوسف جو کہ 17 سال کی انفلوئنسر، چترال سے ان کا تعلق۔ چترال کے لوگ ویسے ہی بڑے پڑھے لکھے، لونگ اور پیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک خوبصورت بچی جو انفلوئنسر تھی، اپنے کیریئر کا آغاز میں تھی، اس کا مرڈر کیا گیا، بھیانک طریقے سے بے ایمانہ مرڈر کیا گیا۔ یہ عمر نامی لڑکا جس کو کاکا کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ خود بھی کوئی انفلوئنسر ٹائپ کی چیز ہے، فیصل آباد سے اس کا تعلق ہے۔ گزشتہ چند ماہ سے اس کو نہ صرف اپروچ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کو مسلسل ریجیکشن کا سامنا تھا۔ وجہ یہ آئی سی سی فوٹیج جو آئی ہے اس کے حساب سے پولیس کی شاندار کارکردگی، آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضوی اور ان کی ٹیم، ڈی آئی جی اور ایس ایس پی کے ہمراہ جو انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور بڑا ہی شاندار کارنامہ جناب کہ اس مرڈر کا انجام تک پہنچے اور قاتل کو گرفتار کیا گیا۔ فیصل آباد سے اس کو گرفتار کیا گیا، جڑاوالا میں بھی اور فیصل آباد میں بھی چھاپے مارے گئے، اس کو ٹریک کیا گیا، جدید فرینزک جسے کیسے طریقے سے اس کو ٹریس کیا گیا اور چند ہی گھنٹوں میں اس قاتل کو پکڑ لیا گیا۔ یہ بچی چھوٹی سی بچی تھی جس کو کافی عرصے سے یہ اپروچ کر رہا تھا اور گھر میں گھسا۔ گھر میں اس وقت ان کی پھپھی موجود تھی ثنا کی، اس کے والدین گھر پہ نہیں تھے، کسی کام کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے، اور زبردستی 28 کو اس بچی کی سالگرہ تھی اور 2 جون کو اس کا مرڈر کیا گیا، کل اس کا یعنی مرڈر کیا گیا۔ اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس بچی کو بڑا اپروچ کرنے کی کوشش کرتا رہا، ریجیکشن ہونے کی صورت میں یہ گھر میں گھس کے اس کو 2 گولیاں مار کے اس نے اس کو قتل کیا۔ بے ایمانہ ایک قتل ہے، اور کریڈٹ گوز ٹو آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی صاحب اور ان کی ٹیم کو مبارکباد کہ بہت جلد چند گھنٹوں میں قاتل کو نہ صرف اس کا سراغ لگایا بلکہ اس کو پکڑا۔ بچی جاں بحق ہوئی، گولیاں لگنے کے بعد اس کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا، پڑوسیوں کی گاڑی پہ وہ اس کو لے کے گئے لیکن وہ راستے میں ہی جاں بحق ہو گئی۔ افسوسناک صورتحال یہ کہ معاشرتی یہ بیماریاں جو ذہنی بیماریاں ہیں اور اس طرح کے لوگ جو ہیں، یہ ان کو مثال عبرت بننا چاہیے۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر موجود اس طرح کے جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ ایولز کو یا پھر اس طرح کی بیماری، ذہنی بیمار لوگوں کو ہمیں چیک کرنا چاہیے اور ان کی حرکتوں کو نوٹس کرتے ہوئے اس کے اوپر تھوڑا سا ہمیں نظر رکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اس بچی کا کیا قصور تھا؟ 17 سال کی یہ بچی تھی، ایک بندہ پیچھے لگا ہوا تھا اور کوشش کر رہا تھا اس کو اپروچ کرنے کی، اور اس کی مسلسل ریجیکشن پہ اس نے کوشش کی، اس کے گھر میں گھسا، اس سے موبائل چھینا تاکہ ثبوت مٹائے جا سکیں، اس کا آئی فون لے کے بھاگ گیا۔ یہ تو پولیس کی ایک بہترین کارکردگی کی مثال ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس کے باوجود اس کو سی سی ٹی وی کیمروں اور دوسری فوٹیجز کے ذریعے نہ صرف اس کو ٹریس کیا گیا بلکہ پکڑا گیا، اس کی کالز ٹریس اور اس کی تمام چیزیں، تقریباً 300 کالر ڈیٹیل جو ہوتی ہیں، کالز یا نمبرز کو ٹریس کیا گیا، اور اس کے بعد اس بندے کو پکڑ کے اس کو اب بلکہ کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، ایک مثال عبرت بننا چاہیے۔ جس طرح کے لوگ اس معاشرے کے اندر ناسور کے طور پر نظر آ رہے ہیں، ہمیں ان کے لیے باقاعدہ آواز اٹھانی چاہیے۔ اور اس بچی کا قصور یہی تھا کہ یہ اپنے کیریئر کے آغاز میں سوشل انفلوئنسر بننے کی کوشش کر رہی تھی، ٹک ٹاکر تھی، اور تھی بہت اچھی تھی نو ڈاؤٹ۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اس معاشرے میں کوئی جگہ نہ چھوڑے۔ کسی بھی محلے، کسی بھی جگہ، کسی بھی گروپ کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں، نہ صرف ان کو ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے بلکہ ان کی سوچ جو، کیونکہ یہ کوئی پہلی کوشش اس نے نہیں کی ہوگی، ابھی آہستہ آہستہ حقائق سامنے آئیں گے، میرے پاس ایف آئی آر آ گئی ہے، کچھ اور ڈیٹیلز آ گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ دیکھنا ہوگا یہ ذہنی مریض شخص جو ہے، ذہنی مریض تو میں نہیں کہوں گا، کرمنل کہوں گا، کہ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے۔ اس طرح کے اور کتنے لوگ اس معاشرے کے اندر ہیں تاکہ ہمیں اس طرح کے جو ناسور ہیں ان کو فوری طور پر نہ صرف روکنے کی ضرورت ہے بلکہ ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی گروپ میں ہوں، کسی بھی جگہ پہ ہوں، یہ معاشرے کا حصہ ہیں، ان کو ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرنا پڑے گا، اور ان کے لیے کوئی نہ کوئی قانون ایسا بننا چاہیے کہ ایسی حرکت کرنے سے پہلے ہی ان کی کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی جو حرکتیں ہوتی ہیں اس پہ ان کو نہ صرف پکڑا جائے بلکہ ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے تاکہ کوئی ایسا بے ایمانہ کوئی اور ثنا یوسف اس کا نشانہ نہ بنے۔ میں چاہوں گا آپ سے اجازت، اللہ نے کے بعد۔